अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़ स्टूडियो और हॉट न्यूज़ स्टूडियो की जानिब से एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने पहले ही एमडी कैट के नताइज आने के बाद कुछ दिन पहले ही एमडी कैट के रिजल्ट यानी नताइज मानने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी सिंध की हेल्थ मिनिस्टर ने। और अब सिंध की हेल्थ मिनिस्टर ने बाकायदा से खुल्लम खुल्ला अब बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि वो एमडी कैट के नताइज को नहीं मानेंगे। और उसके ऊपर उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने एक पोस्ट भी डाली है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सिंध हुकूमत ने मेडिकल एंट्री टेस्ट नताइज मुस्तरद कर दिए। एमडी कैट का टेस्ट दोबारा लेने के बजाय वापस इसका इख्तियार सूबों को दिया जाए और हजारों नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जाए। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा, उसके बाद उनका इंटरव्यू भी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने लेकिन साफ साफ ये कह दिया है कि बिल्कुल भी ये हम इनके नताइज नहीं मानते और हम चाहते हैं कि रिकंडक्ट ना हो एमडी कैट, बल्कि प्रोविंसेस को वापस राइट दे देना चाहिए कि वो अपना खुद एक मेडिकल एंट्री टेस्ट कंडक्ट करें। अब आपके सामने है उनका इंटरव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अज़रा फजल पेचो, मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन सिंध, आपसे मुखातिब हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले भी हमने एमडी कैट पे एतराज़ किया था। जो नेशनल हेल्थ कमीशन जो है वो जो बनी है उस पर हमें सख्त एतराज़ थे और हमें जो थे तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हम उस पर भी बहुत परेशान थे कि इन्होंने एमडी कैट के लिए इन्होंने शुरू करने का फ़ैसला किया हुआ था। जो एंट्रेंस टेस्ट है, एमडी कैट एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसमें कोई पूरे मुल्क भर से डेढ़ लाख के करीब से ज़्यादा कुछ जो हैं बच्चे इस टेस्ट में शामिल हुए हैं। और इन 1.5 लाख बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो नाकाफ़ी थी। हम नॉर्मली 6 बड़े हमारी जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनमें हम टेस्ट कराते हैं नॉर्मली। जो एंट्रेंस टेस्ट जो सिंध गवर्नमेंट कराती थी, एनटीएस से पेपर्स बनते थे और ये टेस्ट जो है खुले मैदान में होते थे, क्योंकि बच्चों को अलग अलग और दूर दूर बैठाना पड़ता था कि कोई चीटिंग या उस तरह नहीं हो। और अब कोविड के सिलसिले में तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि इन्होंने 150 सेंटर्स छोटे छोटे क्लासरूम्स में इन्होंने बनाए और उसमें सिंध में 150 के करीब सेंटर्स थे जिनमें इन्होंने कंडक्ट की क्लासेस, जिसकी नाकाफ़ी सुपरविज़न थी। इसमें चीटिंग भी हुई, कुछ एहतियाती भी हुई, बच्चे अपना मोबाइल फ़ोन भी ले गए। इस वजह से हमें बड़ा एतराज़ था कि इस तरीके से टेस्ट नहीं होते। एंड जब नॉर्मली टेस्ट होते थे हमारे जो होते थे टेस्ट प्रीवियसली, ये रवैया रखा गया था कि एनटीएस जो है 3 आंसर कॉपीज़ देती थी बच्चों को और क्वेश्चन पेपर देती थी। 3 आंसर कॉपीज़ में ये होता था कि जो है आंसर कॉपीज़, एक होती थी आंसर कॉपी जिसकी फ़ोटो कॉपीज़, जिनकी कार्बन कॉपीज़ बनती थी। एक आंसर कॉपी होती थी जो दाखिल होती थी यूनिवर्सिटी के पास, एक एनटीएस के पास जाती थी, एटीएससी के पास जाती थी जो एग्ज़ामिनेशन होल्ड करने वाला इदारा, और तीसरी कार्बन कॉपी मिलती थी बच्चों को, ताकि वो अपने रिकॉर्ड में रखें कि उन्होंने क्या आंसर दिए हैं एमसीक्यूज़ के। उसके साथ साथ जब क्वेश्चन पेपर भी उन्हें दिया जाता था, वापस दिया जाता था जब टेस्ट ख़त्म होता था। यही रवैया रखा जाता था। उसके बाद जब अपलोड होता था साइट पे, उनकी एनटीएस की साइट पे, तो उसमें लिस्ट आती थी बच्चों की जो पास हुए हैं, लिस्ट आती थी, एक की लिस्ट आती थी जो की अपलोड करते थे। आंसर्स की अपलोड होती थी, क्वेश्चन पेपर अपलोड होता था, आंसर की अपलोड होती थी, ताकि बच्चे अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकें और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, ताकि वो अगर उन्हें कुछ एतराज़ है किसी क्वेश्चन पे, उन्हें जो है सही नहीं लग रहा कि अपलोडेड आंसर सही नहीं है उनकी की के मुताबिक, तो और की के मुताबिक वो आंसर सही नहीं लग रहा उन्हें, या उनके आंसर में और उसमें तजाद, तो वो अपना कैलकुलेट भी कर सकते थे मार्क्स अपने। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता था और इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी थी। अब ना उन्होंने
3 کویشچن پہ آنسر پیپرز دیے بچوں کو، نہ ہی انہوں نے جو ہے اپلوڈ کی سائٹ پہ. انہوں نے صرف ایک لسٹ آف پاس اینڈ فیلڈ کینڈیڈیٹس انہوں نے اپلوڈ کر دی، جس میں پاس کینڈیڈیٹس اور جو ان کے بہت سارے اعتراض پھر آئے، کیونکہ کن کے جو بچے تھے جن کے نام کے ساتھ سیٹ نمبر یا ان کا ایڈمیشن کارڈ کا نمبر ٹیلی نہیں کر رہا تھا، اور انہیں کوئی جہاں ایک لڑکی کا نام آنا تھا وہاں لڑکے کا نام لکھا ہوا تھا. تو اس طرح سے بڑی گڑبڑ رہی اس ٹیسٹ میں. تو اسی طریقے سے پھر بہت سارے اعتراض داخل ہوئے. انہیں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ پھر انہوں نے وہ اتار دیے نام، پھر دوبارہ ایک ری ایشو کیا انہوں نے ایک نام کی لسٹ. اس طریقے سے، اور پھر دوسری لسٹ میں بھی لوگوں کو اعتراض تھا، اور یہ سلسلہ کنٹینیوسلی اعتراض کا رہا ہے. اس میں جو میں یہ بھی بتا دوں، جو ایم ڈی کیٹ جو 29 کو 11 کو ہوا ہے، اس میں 14 کے قریب ایمبیگوس کویشچنس تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنسرز اس کے صحیح طریقے سے نفی میں یا ہاں میں جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، ایسے ایمبیگوس کویشچنس تھے. دوسرا یہ تھا بہت سارے کویشچنس آؤٹ آف فیڈرل کا جو ہے سلیبس وہ مختلف ہے، پروونشل سلیبائی جو ہیں وہ مختلف ہیں. سب پروونسز کو یہ اعتراض بھی ہوا کہ کچھ کویشچنز ایسے تھے جو فیڈرل سلیبس میں موجود تھے لیکن پروونشل سلیبس کے حصہ نہیں تھے وہ. تو بچوں کو بڑی تکلیف ہوئی اس میں آنسر کرنے میں، اور اوبویسلی سب بچے اس وجہ سے بہت حد تک فیل ہوئے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں سندھ کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ ہماری جو پرسنٹیج پاس کی ہے وہ بہت کم آئی ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت سارے ایشوز اس ٹیسٹ میں رہے ہیں. نہ ہمارے بچوں کو اعتراض ہے کہ ایمبیگوٹی رہی ہے کویشچنز میں، آنسرز جو انہوں نے جو ہے اپلوڈ کیا ہے ٹیسٹ کے جو نیمز اپلوڈ کیے ان میں انہیں اعتراض ہے کہ سیٹ نمبرز کچھ ہیں اور نام کچھ اور ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے اعتراض تو ہیں ہی اپنی جگہ پہ. مجھے صرف ایک اور تشویش یہ بھی ہے کہ 25% کے قریب بچے جو ہیں رورل کے پاس ہوئے ہیں، اور جو سیٹیں ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ بچے جو ہیں ہماری سیٹیں جو ہیں پوری نہیں فل ہوں گی. اگر ہم میرٹ پہ جائیں گے تو اربن کے بچے ہم میڈیکل کالجز میں جب رورل کالج یونیورسٹیز اور کالجز میں لیں گے تو اس سے یہ پرابلم ہوگا کہ یہ بچے پھر اپنے ڈومسائل کے تحت وہ سروس کریں گے جو ہے شہروں میں. اس وجہ سے ہمارے لیے بہت تکلیف مشکل ہو جائے گی، ہماری شارٹیج ہو جائے گی ڈاکٹرز کی. جب ہم ڈاکٹرز کو جو ہے ہم ریکروٹ کریں گے فار سروسز ان آر رورل ایریاز، ہمارے پاس ویسے ہی شارٹیج ہے ڈاکٹرز کی، مزید یہ شارٹیج کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس طریقے سے، اور یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور ابھی پہلے تو پرائیویٹ سیکٹر کیونکہ انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ پیسے جو بھی چاہیں من مرضی کریں اور پیسے جو بھی لینا چاہیں فیس کی مد میں وہ لیں. لیکن اس دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاس پرسنٹیج بھی کم ہے لوگ بچوں کی، تو وہ بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ پہلا جو ہے پریفرنس جو ہوتا ہے بچوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز اور کالجز میں داخلہ لیں، کیونکہ وہاں کی فیس معمولی ہوتی ہے، 40,000 کے قریب سیمیسٹر کی فیس ہوتی ہے. یہاں یہ 9-10 لاکھ روپے لیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے، تو وہ obviously وہ پریفر کرتے ہیں کہ پہلے پریفرنس دیتے ہیں. تو اگر سب بچے جو ہیں جتنے پاس ہوئے ہیں ان کو پبلک سیکٹر میں جگہ مل جائے گی تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جائیں گے. ابھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور کالجز بھی بہت پریشان ہیں اس مد میں. بہرحال بہرکیف وہ ان کی مرضی، ان کا وہ ہے رول. لیکن ہمیں جو تشویش ہے وہ رورل اربن ڈیوائڈ کی فکر ہے، کیونکہ رورل ایریاز میں پھر یہ بچے سروس کرنے نہیں جائیں گے. جو اربن بچے ہیں وہ اربن سروسز میں، اربن ہاسپٹلز میں کام کرنے کے لیے جو ہے تیار ہوتے ہیں، اور وہ دیہی علاقوں میں نہیں جانا چاہتے. تو یہ بڑی بڑی مشکلات ہو جائیں گی آگے چل کے. اس وجہ سے ہمیں پہلے بھی تشویش تھی، اور میں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ یہ ایم ڈی کیٹ نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں بنے گا. بچوں کا بہت ہمارے ہیلتھ کا سیکٹر کا بہت حرج ہوگا. لیکن یہ انہوں نے
اپنی منمانی کی فیڈرل گورنمنٹ نے اور ہمیں ٹیسٹ نہیں ہولڈ کرنے دیا سندھ گورنمنٹ کو. حالانکہ جو میں 18th امینڈمنٹ کے تحت دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت جو ٹیسٹنگ ہے یہ جو ہے کوالٹی ایشورنس ریگولیشن پہ کام کر سکتے ہیں, لیکن جو ایڈمنسٹریٹو اور انٹرنل کام ہے جو یونیورسٹیز کا وہ ان کے نگرانی میں ہونا چاہیے, اور یہ پروونشل مینڈیٹ ہے. لیکن یہ جو ہے انہوں نے اس کی جو ہے اس کی سراسر 18 امینڈمنٹ کو رون دیا ہے اور اپنی منمانی کرتے ہوئے ایم ڈی کیٹ کیا, جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز پیدا ہوئے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف سندھ, میں تو سندھ کی طرف سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں سندھ کی منسٹر ہوں, لیکن نہ صرف سندھ لیکن ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈس پنجاب کی طرف سے بھی انہی نقطوں پہ آیا ہے, اور وہ چارٹر آف ڈیمانڈس انہوں نے پیش کیا ہے. روڈ پہ سارے بچے نکلے ہوئے ہیں, سندھ میں, پنجاب میں, کے پی میں, جو ہے بلوچستان میں, سب روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں بچے, احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اس ٹیسٹ کی جو ریزلٹس ہیں اس پہ اتفاق نہیں ہے. میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ این ڈی کیٹ دوبارہ نہیں لیا جائے, واپس صوبوں کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں. شکریہ. تو یہ تھی ڈاکٹر عذرا. اب ایم ڈی کیٹ کے بارے میں اور خبریں جاننے کے لیے اب یہ بہت زیادہ سرگرم معاملہ بنتا جا رہا ہے. یہ بہت اس معاملے میں گرما گرمی آ رہی ہے, ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور ایڈوکیٹ جبران ناصر کا کیس بھی 4 جنوری 2021 کو ہے. اب اس کیس میں کیا ہونے والا ہے, سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام ایم ڈی کیٹ کے طلبہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. شکریہ.